اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم نے 14 رکوع پڑھا ہے جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی سیدھے راستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی سیدھے راستے پر نہیں، حالانکہ وہ سبھی کتاب پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح کی باتیں کہیں ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے، سب اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ جھگڑا کرتے تھے۔ یعنی کتاب پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ تورات، زبور، انجیل پہلے سے پڑھنے والے آسمانی صحائف یا اللہ کی مرضی جاننے والے اچھی طرح یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہدایت الگ الگ قوم کے لیے الگ الگ آئی ہے، وہ اپنی ہدایت پہ ٹھیک چلتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی، جرم ہے، برائی ہے، جھوٹ ہے، دھوکے بازی ہے، بدکاری ہے، کسی کا حق مارنا ہے، یعنی جرائم کی جو ایک فہرست ہے وہ کامن ہے، ایک جیسی ہے۔ اخلاقی جرائم ہیں یا مذہبی جرائم ہیں، شرعی ہیں، وہ کھلے عام سب کو پتہ ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جی کوئی کسی قوم کا ہو اور وہ کہے کہ جناب مجھے علم نہیں اس بات کا۔ اچھائی کو بھی انسان جانتا ہے، برائی کو بھی جانتا ہے، بس سیدھی بات ہے الگ الگ قوموں میں نئے نئے الگ الگ نبی آتے گئے، وہ اپنے اپنے حساب سے بالکل ٹھیک چل رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے نبی کی بات مانے، اپنی کتاب کی بات مانے، تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ کسی سے ہمارا بھی، مسلمانوں کو بھی یہی ترغیب دی گئی ہے کہ تم بھی ایسا مت کہنا، یہ پچھلے جاہل کہتے رہے ہیں ایسے، تمہارے کام نہیں ہے کہ تم ایسے کہو۔ لیکن ہم نے ان سے بھی بڑھ چڑھ کے، ہمارا پہلا اور آخری جملہ یہی ہے کہ باقی ساری دنیا جو ہے وہ اس وقت راستے سے ہٹ گئی ہے اور ہم ہی بڑے سیدھے راستے پر۔ تو یہ بڑے جاہلوں کا کلام ہے۔ قرآن شریف میں اسی لیے لکھا ہے کہ وہ جاہل کہتے رہے ہیں کتاب پڑھنے کے باوجود اس بات کو، اللہ کی کتاب پڑھتے تھے، تورات پڑھتے تھے، زبور، انجیل، پھر بھی وہ اسی جہالت پر تھے کہ جی ہم صحیح ہیں باقی غلط ہیں سارے۔ تو تم یہ جہالت کی بات مت کرنا، یہ نصیحت کی بات۔ لیکن اس کے باوجود بعض آتے ہی ہر مکتبہ فکر دوسرے کو برا کہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے ٹھیک بات پتہ چل گئی ہے، باقیوں کو ٹھیک بات پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کی برائی کی، جہالت کی، بے راروی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ آپ دوسروں کو غلط سمجھیں، دوسرے کے اسکول آف تھاٹ کو غلط جانیں، اس کو اس کے راستے پہ چلنے ہی نہ دیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اب یہاں مساجد کا ذکر ہے، لیکن اگر کوئی واسط تھوڑا سا ذہن براڈ ہو تو یہاں عبادت گاہ کا ذکر ہے۔ ویسے تو مساجد کا ذکر ہے، بالکل سیدھا سیدھا ترجمہ ہے کہ جی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکے اور وہاں کثرت سے ذکر کرنے سے منع کرے۔ عبادت گاہوں سے روکا جائے اگر کسی کو بھی کسی کی اپنے طریقے کی عبادت سے روک دیا جائے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ وہ اللہ کے نام سے روکے، کہ وہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے اور وہ کوشاں ہو کہ جی یہ عبادت گاہیں جو ہیں یا مساجد جو ہیں یہ ویران ہو جائیں، جہاں لوگ نہ آئیں۔ انہیں مناسب نہیں تھا کہ وہ داخل ہوتے مسجدوں میں ڈرتے ڈرتے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ ہر ہی مکتبہ فکر کے لیے یہ ایک بڑا کلیہ اور قانون ہونا چاہیے۔ بہت ہی اخلاقی انسان کی ابتری ہے کہ وہ اس کو اجازت نہیں دیتا، وہ اپنے یعنی عبادت گاہ کو تو پرائرٹی دیتا ہے کہ جی یہاں میں عبادت کر رہا ہوں، یہ صحیح بات ہے۔ لیکن اگر کوئی اور کسی مذہب کا جاننے والا ہو اور وہ اپنے طریقے سے عبادت کرنا چاہے تو اس کو انکار کر دیا جائے گا۔ جیسے کل بھی ہم اتفاق سے یہی بات کر رہے تھے کہ اگر یہاں پاکستان میں، اب ہمارے اس ایریا میں یہاں ہندو رہتے ہیں اور سکھ بھی رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہاں مندر بنانے کی کوشش کرے تو ہم کیا حال کریں گے اس کا؟ یہ جہالت کی کھلی نشانی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن کا، حدیث کا، اللہ اور رسول کا کوئی فرق پڑ نہیں رہا ہے، منہ زبانی کلامی ہے سارا۔
لیکن آپ اتنے بہادر نہیں ہوئے، اتنا آپ کا سینہ کھلا نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو بھی اس کے مذہب کے حساب سے عبادت کرنے دیں اور اس کو اجازت دیں۔ اگر آپ نہیں کرنے دیں گے تو پھر دوسرے معاشرے میں، ہندوستان میں، آپ کی مسجدوں کو بھی اسی طرح گرائیں گے، جیسے گرا رہے ہیں، اور نئی مسجد نہیں بننے دیں گے۔ آپ کو اس وقت تکلیف ہوگی۔ تو اگر آپ ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں، ایک سیولائزیشن میں رہتے ہیں، ایک دنیا میں رہتے ہیں، ایک گلوب میں رہتے ہیں، تو آپ کو ہر علاقے اور ہر مذہب کا خیال دھیان رکھنا پڑے گا۔ یہاں آپ زیادتی کریں گے تو وہاں آپ کے ساتھ، آپ کے بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی اور قرآن کے خلاف ہو جائے گا۔ پہلی اور آخری بات تو یہ کہ قرآن کے خلاف کہ آپ براہ راست تو مساجد کے خلاف نہیں روک رہے لوگوں کو، لیکن حرکت ایسی کر رہے ہیں کہ آپ کی کسی برائی سے دوسرے علاقے کا رہنے والا مسجد سے روک دیا جائے۔ آج یہاں آپ مندر سے روکیں گے، وہاں مسجد سے روکا جائے گا۔ تو براہ راست تو نہیں، لیکن انڈائریکٹلی آپ نے ہی وہ ضد پیدا کی ہے۔ میں کل بھی مثال دے رہا تھا وہ امریکہ کے ایک چرچ کی، کہ وہ نام بھول گیا ہوں میں، ویڈیو دیکھی اس کی، کہ وہ چرچ جمعے کے دن خالی کر دیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہاں جمعے کی نماز پڑھ لیں آپ۔ اور چرچ میں، یعنی وہ واحد چرچ ہوگا شاید دنیا کا جس میں بینچ وغیرہ نہیں لگے ہوئے، انہیں ہٹا دیے۔ انہیں پتہ ہے کہ جمعے کے دن بینچ ہٹانے پڑتے ہیں، یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو انہیں بینچ ہی ہٹا دیے، ورنہ چرچز میں بینچ لگے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے، اور وہاں جمعہ ہوتا ہے، اور وہ جو مورتیاں لگی ہوئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مریم کی، وہ اس کے اوپر کپڑے ڈال دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں، اور وہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سروسز کے لیے چرچ کھل جاتا ہے پورا ہفتہ۔ تو میں کل بھی دوستوں سے یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا آپ فیصل مسجد کو اتوار کے دن عیسائیوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اتنی طاقت ہے آپ میں، اتنی جرت ہے آپ میں، دلیر ہیں آپ اتنے کہ کسی بڑی جامع مسجد کو کہیں کہ جی عیسائیوں کے لیے ہم یہ چھوڑ رہے ہیں، یا ہندوؤں کے لیے اپنے لے آؤ بت، او ہو تو گلے کاٹ دیں گے بھائی۔ میری تو اس بات پہ گلا کاٹنے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہو جائیں گے، لیکن آپ جب وہاں سہولت اٹھا رہے ہیں اور ایک پازیٹیو سگنل نکل رہا ہے تو آپ میں اتنی بہادری ہونی چاہیے تھی، ورنہ آپ وہ سہولت وہاں نہ اٹھاتے۔ آپ کر رہے ہیں کام، تو بہرحال بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن شریف میں ایک اور آیت ہے کہ دیکھو تم کسی کے خدا کو برا مت کہو، اسے گالی مت دو۔ اگر تم اسے گالی دو گے تو جواب میں وہ تمہارے خدا کو گالی دے گا، تو وہ تم نے ماحول پیدا کیا ہے کہ تمہارے خدا کو گالی دی جائے، تو تم نے ہی گالی دی۔ اور اس کے اوپر ایک مستند حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس سے برا کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ جی ماں باپ کو بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو جواباً وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو براہ راست نہ صحیح انڈائریکٹلی تو تم نے ہی ماحول پیدا کیا ہے نا کہ تمہارے ماں باپ کو گالی دی جائے۔ اگر آپ کسی کو عبادت گاہ سے روکیں گے تو کل وہ آپ کو عبادت گاہ سے روکے گا، ایک ضد بازی شروع ہو جائے گی، ایک ڈرامہ شروع ہو جائے گا، ایک الجھن پیدا ہوگی جس کا حل کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ اتنے بولڈ اور بہادر ہو جاتے کہ اللہ کی ذات تو ایک ہے، اللہ کی ذات میں تو کوئی شک نہیں، ایک ہی ہے۔ قرآن شریف بھرا پڑا ہے اسی بات پہ تو لکھا ہے، اسی لیے تو نازل ہے کہ ایک ہی، دو تین یا چار یا پانچ یا 10 ہے ہی نہیں۔ جب دو چار ہی نہیں ہے، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اگر 2 4 3 4 ہوتے، زیادہ ہوتے، اور اپنی اپنی تخلیقات، وہ اس کے اوپر تمہیں جھگڑے ہوتے نظر آتے، اپنی اپنی بنائی ہوئی چیزیں الگ الگ کر کے جھگڑے کرتے رہتے، آسمانوں میں تمہیں جھگڑے نظر آتے، تو کیا تمہیں آسمان میں کوئی جھگڑے نظر آتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں نظر آتے کہ میرا طاقت، میرا اختیار اکیلے کا ہے، عبادت کے لائق اکیلا میں ہوں، میرے سوا کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر آپ نے پڑھا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، سارے خوبصورت نام میرے ہیں، مجھے پکارو جیسے پکارو، اور ان میں جھگڑا کرنے والا اس کو تو میں حساب کا الگ لے لوں گا، جو میرے ناموں میں جھگڑا کرتے ہیں ان کا بندوبست میں الگ کروں گا۔ اس سے زیادہ کیا لکھنا چاہیے تھا؟ کوئی کسی بھی نام سے، کوئی کسی بھی رنگ میں، کوئی کیسے بھی پکارے، آپ ماں میں لگتے ہیں کہ آپ اس کو چھیڑیں گے اور تنگ کریں گے؟ بالکل نہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی طور پہ جنگ کی ہے، اصولی لڑائی ہوئی ہے، غزوات یا جہاد یا جنگ، بعد میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، آپ کے بعد اصولی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ جب گردن تک تلوار لوگوں کی، دشمن کی پہنچ گئی
تو ڈیفینس کیا گیا، تلوار اٹھائی گئی، اور قرآن شریف میں اسی کا ذکر ہے کہ اگر وہ دشمن تم پہ حملہ کرتا ہے تو تم جواب میں اس پر حملہ کرو، خوب مارو اس کو، خوب پیچھا کرو، خوب دبا کر رکھو، اگر وہ صلح پر آمادہ ہو جاتا ہے تو صلح کرو، پھر جنگ پر آمادہ ہوتا ہے پھر جنگ کرو، پھر صلح کر لیتا ہے پھر صلح کرو۔ دیکھو زیادتی والا ہاتھ اس کی طرف مت بڑھانا کہ وہ امن چاہتا ہو تم کہو نہیں میں تو تمہیں مار سکتا بیٹھ لو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو قرآن شریف میں منع کر دیا اللہ نے کہ اگر کوئی دشمن بھی ہے کیسا بھی اور وہ آپ سے جنگ پر آمادہ نہیں ہے تو آپ اسے جنگ نہیں لڑ سکتے، وہ آپ کی طرف وار کر رہا ہے، آپ کی گردن تک تلوار آ گئی ہے، بندوق کی گولی آپ کے سامنے آ گئی، اب آپ جہاد ہی کریں گے پیچھے، اب آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس وقت صلح کی بات نہیں کریں گے۔ دونوں اصول سخت ہیں۔ جیسے ہمارا وہ فوجی کہتا ہے امن کی بات کر لو تو عجیب برا لگتا ہے، تھپڑ مارنے کا منہ پہ دل لگتا ہے۔ تمہارا کیا کام ہے صلح کی بات؟ وہ سیاست دان کریں گے، تمہارا کام ہے جنگ کرنا باہر۔ تو اس وقت جنگ کے وقت آپ صلح کی بات نہیں کرتے، امن کے وقت آپ امن کی بات کرتے ہیں، اس وقت جنگ کی بات نہیں کرتے، سیدھا سیدھا فارمولہ ہے۔ یہی کل کائنات میں ایک سسٹم چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اس بات پر کہ وہ فلاں یہودی ہے، فلاں قبیلہ یہودی قبیلہ ہے اس پہ حملہ کر دو، فلاں عیسائی گروپ ہے اس پہ حملہ کر دو، بالکل اس بنیاد پہ کوئی حملہ نہیں ہوا۔ فلاں مشرک ہے ان پہ حملہ کر دو کیونکہ یہ مشرک ہے، ہرگز کوئی حملہ نہیں ہے اس بات پر، کوئی جہاد نہیں ہوا۔ جہاد ہوا ہے جب وہ مقابلے پر آئے ہیں لڑنے کے لیے، جان لینے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے بھی تلوار اٹھائی ہے۔ جو یہودی ہے وہ امن سے اپنے یہودیت کرے، اپنے عبادت کرے، جو عیسائی ہے وہ عبادت کرے، اپنی عبادت اپنے طریقے سے کرتا رہے، مشرک ہے وہ کرتے رہے مجھوں کی پوجا۔ معاہدے ہوئے ہیں، صلح حدیبیہ ہوا ہے، میثاق مدینہ ہوا ہے، وہ اسی بات پر ہوا ہے، اور بہت سارے کانٹریکٹس ہوئے، بہت سارے معاملات بہت سارے معاملات جس میں کوئی جنگ نہیں۔ اسی لیے کہ اگر وہ نہیں مانتے آپ کا دین تو آپ لٹ لے کے تھوڑی پیچھے بڑھ جائیں گے کہ نہیں تم دین مانو نہیں تو جنگ ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہیں پر بھی۔ لیکن مسلمان آج کا یہی جانتا ہے، وہ اس کو یہی سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں جب تک کوئی مسلمان ہو نہ جائے اس کو اس کی گردن پہ سوار ہو جاؤ۔ عجیب جہالت ہے، یہ ان پڑھ ہونے کی نشانی ہے، اس نے کتاب پڑھی نہیں، اس نے حدیث پڑھی نہیں۔ نیم پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے ہلکان کرتے ہو خود کو بھی دوسروں کو بھی، اور یہ چونکہ ایک بڑی مسالے دار بات ہے اس لیے پاپولر جلدی ہو جاتی ہے بنیادی طور پر۔ قرآن شریف کی بات ہوگی نا تو بڑی سخت ہوگی، خشک ہوگی، اس پہ عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کو نفس کو مارے گی، نفس کی علت کو قلت کو، ہوائے نفس کو اتباع نفس کو دبائے گی، وہ آپ اتنی آسانی سے نہیں مان سکتے۔ آپ کہیں گے نہیں مرچ مسالے والی کوئی بات ہو فوراً مانے جائے، وہ جیسے ہی کوئی نو مسلم ٹائپ کا، وہ زیادہ کوئی رسول اللہ سے بھی بڑھ کے اگر وہ دعوے دار ہو کہ جی میں جانتا ہوں زیادہ، وہ پھر مسائل، پھر وہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں منہ پھیرو گے اللہ کے ہی چہرے کو پاؤ گے۔ اے اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت دینے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ انسان جدھر چہرہ کرے، جدھر رخ کرے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ میں یہی رو رہا ہوں اسی بات پر، جیسے عبادت کوئی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ ہم نے عبادتوں کے طریقے الگ الگ کر دیے ہیں، الگ الگ۔ اگلے صفحوں میں آپ پڑھیں گے پہلے ایک ہی امت تھی، پھر ہم نے ان کو الگ الگ کیا، تو اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے کہ کیوں کیا، اس کی وجہ قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے، کیوں ہم نے الگ الگ کیا، پہلے ایک ہی امت تھی، الگ کرنے کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے، اسے الگ ڈسکس کریں گے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، سبحانہ، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں، کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تمام بیٹے اور تمام بیٹیاں بھی اسی طرح اللہ کے ہی ہیں۔ جب آسمانوں اور زمین میں سب کچھ اس کا ہے تو کسی کا بیٹا کیا، کسی کی بیٹی کیا؟ اگر اس کو ٹویسٹ کیا جائے، زمانی بات کی جائے، تو تمام بیٹے اللہ کے، تمام بیٹیاں اللہ کی، ایسی بات ہے۔ جیسے پرانی مثال ہے، حضرت منسوب ہے
صحیح ہے یا نہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حضرت خواجہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک مرید تھے اور بڑے کامل تھے اور وہ بڑے محبت والے تھے. تو حضور خواجہ محبوب الہی نے ان کو ایک دفعہ اپنی چپل پیش کی کہ بھائی اس کو ذرا مرمت کرا لاؤ, اور وہ لے گئے بازار میں اور انہوں نے موچی کے آگے وہ چپل رکھی کہ بھائی ذرا اس کی جلدی سے سلائی کر دو, یہ میرے مولا کی, یہ میرے رب کی چپل ہے, یہ میرے اللہ کی چپل ہے. وہ موچی کے کان کھڑے ہوئے کہ بھائی یہ کیا کہتا ہے, اللہ کی بھی چپل ہے, اللہ کے پیر ہے. پھر تصدیق کی, پھر یہی جواب کہ ہاں یہ اللہ کی چپل ہے, اس کو پہلے دو. اب تو بات قاضی تک چلی گئی کہ جی یہ تو کفر بکتا ہے, یہ تو شرک کر رہا ہے, اور اللہ کی چپل کہاں سے آئی. قاضی تک بات گئی, قاضی نے بھی بات سنی اور وہ اس کے تو قتل کا حکم صادر ہو گیا کہ جی یہ مشرک ہے اور یہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے. اس کو لے کے چلے اور بادشاہ وقت تک غالباً پہنچے. وہاں پیشی ہوئی, وہاں حاضری ہوئی, سوال جواب ہوا, اس نے یہی وہاں پہ بھی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ہاں یہ اللہ کی چپل ہے. حضور خواجہ محبوب الہی تک بھی بات پہنچی اور انہوں نے کہا کہ ان کو بلایا گیا کہ جی آپ کا مرید ہے, دیکھو کیا بات کر رہا ہے, چپل تو آپ کی ہے کہ ہاں میری چپل ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی چپل ہے. ان کا وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ میں بھی اللہ کا ہوں, تم بھی اللہ کے ہو, جو کائنات میں جو چیز ہے چار چپیرے سب کا سب اللہ کا ہے, تو یہ چپل بھی اللہ کی ہے. لیکن چونکہ یہ زمانی بات ہے اس لیے آپ نے اس آدمی کی سرزنش بھی کی کہ یہ اس طرح قابل افشاء عام بات نہیں ہے کہ اس سے زمانی جملے پیدا کیے جائیں اور اللہ سے کوئی چیز منسوخ کر دی جائے, یا لوگ سننے والے یہ کہیں کہ اس نے اپنے پیر و مرشد کو اللہ کا معبود سمجھا. یہ بدگمانیاں پیدا کرنے کا راستہ ہے, تو سرزنش بھی. لیکن اس کی جو کہ گردن پر بات آ گئی تھی اس لیے آپ نے ایک شرعی اس میں توجہ بھی دی کہ ملکیت اللہ کی ہے, تو اس کی اسٹیٹمنٹ بھی اتنی بری نہیں ہے, غلط نہیں ہے, تمام چیز یہ اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے زمانی جملوں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے جن چیزوں سے گمان بھی ہوتا ہو شرک کا یا حرام چیز کے نزدیک جانے کا گمان بھی ہو, اس سے بھی منع کرتا ہے. مثلا جب شراب کی مناہی آئی کہ جی شراب نہیں پی جا سکتی, پہلے شراب کا استعمال ہوتا تھا, گھروں میں بنائی جاتی تھی, مکہ میں مدینہ میں گھروں میں بنائی جاتی تھی, گھڑے رکھے تھے اور لوگ بناتے تھے. جب مناہی آ گئی تو صحابہ کرام نے وہ برتن تک توڑ دیے جس میں شراب بنائی جاتی تھی. ان برتنوں کا استعمال اور اس تشبیہ کے برتن رکھنے گھروں میں چھوڑ دیے کہ یہ کوئی گمان نہ کرے کہ جی ان کے گھر میں فلاں برتن رکھا ہے جو جس میں شراب کشید کی جاتی ہے, تو لگتا ہے کہ یہاں شراب بنائی جائے گی یا بنائی جاتی ہوگی. وہ برتنوں کا استعمال تک بند کیا گیا کیونکہ ایک نجس چیز کی بات آ گئی تھی کہ اللہ نے اس کو نجس قرار دے دیا ہے کہ یہ بڑی رجس من السماء ہے. تو گمان بھی ختم کیا جاتا, اس کے نزدیک بھی نہیں جاتے کہ یہ جس کو منع کر دیا, جس کو ناپسند کر دیا. اب لوگ کہتے ہیں حرام تو قرار دی نہیں شراب, تو اس سے زیادہ کیا حرام قرار دی جائے کہ نجس ناپاک کہہ دی, من عمل شیطان میں ڈال دیا اس کو, جوئے شراب اور پانسے بت پانسے کو کہ جی یہ رمل عمل سارے شیطانی عملیات ہے, تو کیا اس کو حلال کہنے کے لیے بھی ہے؟ وہ اسی لیے تو کیا ہے کہ یہ حرام در حرام ہے, برا در برا ہے, اسی لیے چھوڑنے کے لیے کہا. یہ نہیں کہا کہ جی ہے بڑی بری لیکن چس بڑا اندر, وہ جیسے شہباز شریف نواز شریف ہے جی, ہے براڈی ہے لیکن بندہ بڑا چنگا ہے. کیا حال ہے, عمران خان پیچھے بدکار رہے ہیں 20 30 40 50 سال, بندہ بڑا چنگا ہے یار, چلو اچھا ہوگا, اچھی بات. تو ہمارے لیڈر بیچارے سارے ایسے ہیں, ہم کیا کر سکتے. لیکن ایسا اسلام میں نہیں ہوتا, یا تو سیدھا راستہ ہوتا ہے یا غلط راستہ ہوتا ہے. سیدھے راستے میں چلو گے یا برائی کے راستے میں, بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہے, بیچ کا راستہ نہیں. رہنماؤں کے لیے لیڈرز کے لیے پیمانے سخت ہوتے ہیں, وہ تتر وڈیر نہیں ہوتے. عام آدمی کے پیمانے الگ ہوتے ہیں, رہنماؤں کے پیمانے الگ ہوتے ہیں. تو بہرحال بات کہیں اور چیز ہے. تو اللہ کی یہ جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں سب اسی کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض, موجد آسمانوں کا اور زمین کا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. کسی بات کا ارادہ کر لے, کسی چیز کو بنانا چاہتا ہو, کوئی کام کرنا چاہتا ہو, تو بس اس کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ہو جا, بس وہ کام ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ,
او تأتینا آیا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ براہ راست ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی اپنی کھلی نشانی ہمیں ثابت کرے۔ کل بھی اتفاق سے یہ بات ہو رہی تھی، کل کے سبق میں آپ سنیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے، یا براہ راست آپ پہ کبھی وحی نازل ہوئی، کوئی اور معاملہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا امہات المومنین یا صحابہ کرام کی موجودگی میں وحی نازل ہوتی تھی، بیٹھے ہوتے تھے اور آپ پہ وحی نازل، لیکن باقی کسی کی وہ سماعت نہیں تھی کہ وہ فرشتے کا کہا ہوا کلام سنتا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنتے تھے، اور بعد میں صحابہ کرام کو ریلیٹ کرتے تھے یا امہات المومنین کو یا کسی مخاطب کو بعد میں کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ جس نے بھی سنا ہے قرآن شریف وہ نبی پاک کی زبان سے سنا ہے، جبرائیل امین کی زبان سے نہیں سنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ براہ راست وحی نہیں سنی، جبرائیل امین کی براہ راست زبان سے نہیں سنا کہ جی وحی نازل ہو رہی ہے، صحابہ کرام نے بھی سن لیا، ہاں جی میں گواہ ہوں، انہوں نے یہی آیات نازل، ایسا نہیں۔ سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا، اور آپ بعد میں تصدیق کرتے بتاتے تھے کہ ہاں جی یہ آیات نازل ہو، بس سیدھا سا فرق ہو رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہاں ہم اپنی نبوت رکھتے ہیں، اپنی امانت رکھتے ہیں، جو قلب مبارک جتنی نرمی رکھتے ہیں، جس پہ کتاب نازل کرنی ہوتی ہے، وہ تم نہیں جانتے، تمہارا اتنا ظرف نہیں ہے، تمہاری اتنی آنکھ نہیں ہے، تمہاری بصارت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، سماعت نہیں ہے، وہ طاقت الگ چیز ہوتی ہے جس پہ وحی نازل کی جائے، وہ ہماری مرضی سے ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام کا بھی یہ دعویٰ کبھی نہیں رہا کہ جی ہم وحی کے حامل ہیں، امہات المومنین نے کبھی یہ بات نہیں کہی جی ہم وہی جانتے ہیں، ہم پہ وہی ہوتی ہے، سوال ہی نہیں، کبھی کوئی کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ملے گا۔ تو آج کے اگر 2 ٹکے کا چور اٹھ کے کہے جی مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے تو انتہائی جاہل آدمی ہے، تو پاگل آدمی ہے، وہ قادیانی ٹائپ کا، یا اور بہت سارے بیٹھے وہ محمد شیخ ٹائپ کے وہ بیٹھے، وہ بھی کہتے ہیں وہی نازل ہوتی رہتی، ابھی بھی بیٹھے ہوئے، وہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس طرح کے لوگ جو ابھی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم پہ بھی وہی نازل ہوتی ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم پہ القاء ہو جاتی ہیں باتیں، خود اللہ ہم سے کلام کرتا ہے، چونکہ توجیہ کیا ہے پیچھے، کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان بھی تو کلام کر رہا ہے نا لوگوں سے، برائیاں چل رہی ہیں، بے رارویاں پھیل رہی ہیں، برائیاں پھیل رہی ہیں نئے نئے قسم کی، شیطان سرگرم ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی سرگرم نہ ہو؟ توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ شیطان فل ایکشن میں ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ رسالت نبوت کا راستہ بند ہو، وہ بھی فل ایکشن میں ہونے چاہیے اصولی۔ یہ جہالت کی ایک اور دلیل ہے نہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب جب کتاب ہی ہم نے نازل کر دی، مسودہ آ گیا، اب تم نئی بات کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے پوری بات تمہیں سمجھا دی ہے، ہم نے تمہیں قوت فیصلہ دے دی، ہم نے تمہارے لیے شرح صدر کا راستہ کھول دیا کہ اب تم اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہو۔ اب ہم تمہیں نشانیاں نہیں دکھائیں گے، اب آسمان سے فرشتے نازل ہوتے نہیں دیکھو، ضرورت نہیں ہے اس بات کی۔ ہاں اس کے معاملات ہیں، وہ جیسے چلائے سو چلائے، کوئی مامور من اللہ نہیں آئے گا ایسے کہ جی جو نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے، وحی کا دعویٰ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے واضح ایک اور حدیث میں بتا دیا کہ رسالت، نبوت اور وحی یہ ختم ہے۔ ہاں بس انتہا کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کو ایک اچھا خواب آ جائے، لیکن خواب دیکھنے والے کی بھی بڑی شرائط ہوں گی، بڑا پاکیزہ قسم کا ہوگا، جس کے وہ بالکل ہی دنیا داری کے کوئی معاملات نہیں ہوں گے، اس کے کھانا پینا سونا جاگنا ایک الگ ہوگا۔ میری طرح کا کوئی آدمی ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اوندھا پڑھ کے سو بھی جاتا ہے، ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، گھوم بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، اچھا برا بھی بہت ہے، فلانی مجھے عورت زہر لگتی ہے، فلانا مرد مجھے برا لگتا ہے، فلانا رشتہ دار اچھا ہے، فلانا رشتہ دار برا ہے، اب وہ کہے جی میرے خواب بڑے سچے ہیں، تو وہ بڑا چور دا پتر ہے، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اس کو توبہ کی ضرورت ہے، اس کے خوابوں میں سچائی نہیں ہو سکتی، امکان نہیں، چاہے لاکھ اس کو تصدیقیں ہوتی رہے کہ جی میرے خواب سچے نکل آتے ہیں، انتہائی بے وقوفی کی بات ہے، کیونکہ اگلا دعویٰ وہ یہ کہے گا میرے تو وحی نازل ہوتی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے وحی کے ذریعے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی بات کرے تو کرے، وہ اس کی ذاتی بات ہوتی ہے، وحی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ پبلک کی جا سکتی ہے، بات پبلک کی جانے والی بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی نازل ہوتی تھی آپ اس کو پبلک کرتے تھے، وہ پرسنل نہیں رکھتے تھے، پبلک ہوتی،
تو پبلک کی جانے والی وحی کا کوئی امکان نہیں. پرسنل کے لیے بھی آپ کے بہت سخت پیمانے ہوں گے اور وہ آپ جانے. پھر اگر بہتان اللہ پہ باندھ رہے تو وہ آپ جانے. اگر جھوٹ کہیں گے تو وہ تو اللہ تعالیٰ خود پکڑ لے گا. ہمارا لینا دینا کیا ہے؟ آپ سوچتے رہے اپنے اندر. پبلک کریں گے تو بھائی جان آپ کو پکڑا جائے. پھر آپ معاشرے میں آ رہے ہیں تو قانون لگے گا، پھر قرآن اور حد لگے گی، پھر حدیث لگے گی، پھر آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. ذاتی سوچتے رہے، جو گھر میں بیٹھ کے سوچنا ہے اکیلے کرتے رہے، کوئی نہیں پکڑے گا آپ کو. تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے بات کرے یا ہم پہ کوئی آیت نازل کرے. کذالک قول الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ فضول باتیں، بے سر پیر کی باتیں لوگ پہلے بھی کرتے رہے اسی طرح کی، اس لیے کہ وہ جہلا میں سے. تشابہت قلوبہم، ان لوگوں کے دل ایک جیسے ہیں. پرانی قوموں والے بدماش اور یہ نئی قوموں والے، ان کے دل ایک جیسے ہی ہیں، ان کی سوچیں، ان کی باتیں ایک جیسے ہیں. وہ بھی فراڈیے تھے، یہ بھی فراڈیے تھے. قد بین الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے تو صاف صاف بیان کر دی ہیں آیتیں، نشانیاں اپنی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ براہ راست فرشتہ ہی آ کر بتائے؟ جب کتاب پڑھے گا قرآن شریف تو اس کو پتہ چلے گا کہ تو بالکل صحیح بات، اس میں تو شک کی بات ہی کوئی نہیں. براہ راست سننے کی وجہ نہیں رہ جاتی، پہلے ہی کھل کے بات ہو گئی، اس میں کچھ چھپایا گیا ہی نہیں ہے. الا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے بارے میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں، یہ جہنم میں ہی جانے والے ہیں، آپ لا کے انہیں ہدایت دے دیں. ان کے اندر نافرمانی کا وہ جذبہ ہے پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا کہ ان تک فرمانبرداری کی بات پہنچے گی ہی نہیں. سنیں گے لیکن بہروں کی طرح، دیکھیں گے لیکن اندھوں کی طرح، ان کے دلوں میں طاقت ہی نہیں. وہ قالوا قلوبنا غلف، کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ بل لعن اللہ علیہم، ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی. ہدایت سنیں گے نہیں، مانیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے ان نافرمانوں کے بارے میں، یہ نافرمان کیوں ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ کبھی بھی اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کریں گے کہ آپ اپنی بچے کی یا موٹر سائیکل یا گاڑی کسی ہاسپٹل لے جائیں اور بڑے سرجن ڈاکٹر کو کہیں کہ بھائی ادھر آپ اس کا پنکچر لگا دو. وہ کہے گا جی میں ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہوں. آپ کہیں گے اتنا پڑھا لکھا ہونے کا تیرا کیا فائدہ ہے، تو پنکچر نہیں لگا سکتا. تو بڑا بیوقوف آدمی، چل پکڑ لے کان، تجھے سزا دی جائے گی، تمہیں پنکچر نہیں لگا. ایسا کبھی معاشرے میں آپ نہیں کرتے، جہالت کی بات ہے. اسی طرح کسی کی ہوئی عبادت یا کسی بھی کیے ہوئے جرم کو آپ کسی دوسرے سے منسوب نہیں کریں گے کہ زید نے عبادت کی تو بکر کو اس کا اجر ملے گا، ہے جی. فلاں نے قتل کیا تو عورت کو اس کی سزا، مرد نے قتل کیا تو عورت کو. والانثیٰ بالانثیٰ کی جیسے تفصیل نہیں کی ہوئی لوگوں نے، ہے جی، کہ اگر کسی نے عورت کو قتل کیا تو اس کی عورت کو قتل کر دیا جائے. عجیب جاہل لوگ، جاہل لوگ. قرآن شریف میں ایسے ہے، وہ اس کو الگ ڈسکس کریں گے، بڑی لمبی بات ہے، لیکن یہ ایک بڑی جہالت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی کی عورت کو قتل کر دیا تو جواباً تمہاری کسی عورت کو قتل کیا جائے گا. کمال ہے، ایسا ہرگز نہیں، وہ کچھ اور ہے، اس کو ہم جب سبق آئے گا تو پڑھیں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تو یہ تو کبھی راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نصرانی تو جو لا دین ہے، یہ آپ سے کبھی مل کے راضی نہیں رہیں گے کہ جی آپ کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا ہوگا. ہاں تب ہوں گے جب آپ یہودی ہو جائیں یا نصرانی، چھوڑ دیں اپنے دین کو، آ جائیں ان کی دین پر، تو شاید تب یہ کہیں جا کے آپ کے ساتھ گھل مل جائیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیں کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. تمہاری کی ہوئی ہدایت کی بات میں نہیں سنتا ہوں، جو تم کہہ رہے ہو اسے میں مانتا. ہدایت تو وہ ہوگی جو اللہ نے نازل کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر اب بھی ایسا کیا کہ ان کی اتباع نفس کی بات سن لی، نافرمانوں کے ساتھ مل گئے، ہدایت آ جانے کے بعد بھی، اس علم کے بعد بھی جو ہم نے آپ کو دیا ہے، تو پھر کون بچانے والا ہوگا، کون دوست، کون مددگار ہوگا اللہ کے مقابلے میں؟ پھر تو ہم پکڑیں گے، تو ہم پکڑ لیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہاں جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں.
उलाइका युमिनूना बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, वही है जो ईमान लाए हैं, और जो कोई इनकार करता है तो नुकसान भी खुद ही उठाता है। फिर किसी का नुकसान क्या करता है? वो तो अपना नुकसान करता है, वो अपना नुकसान खुद उठा लेगा। और बड़ी सीधी सादी बात है कि बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक कुरान शरीफ को बाकायदा ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाया जाए, बहुत सारी बातें समझ नहीं आएंगी। नीम हकीम रहेंगे आप, नीम मौलवी। और कुरान शरीफ पढ़ने का बड़ा सीधा और असूली जो तरीका है ना, पैट, वो यही है कि आपको उसमें अहादीस की मदद लेनी पड़ेगी, रिवायतों की मदद लेनी पड़ेगी। आप इतने आलिम फाजिल नहीं है, सियाने, कि जी आप पढ़ेंगे और समझ जाएंगे सारी बात। अगर ऐसा ही होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस ही ना किया जाता। अरब थे ना, अरबों पे अरबी दावान की एक किताब नाजिल कर देते, खाना गावा मिला के उतार देते, एक फरिश्ता लेकर आता कि जी बड़ी किताब हम ढेर सारी लिखी है, आओ जी से पढ़ लो, अरबी तो तुम्हें आती है। वो अरबी पढ़ते और आलिम फाजिल हो जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ज़रूरत थी फिर वहाँ? इस वजह से कि अरब जानने वालों को, अरबी जानने वालों को, अहले ज़बान को भी अरबी सीखने की ज़रूरत थी, उन्हें भी सिखाने वाले की ज़रूरत थी कि कोई सिखाए और करके दिखाए कैसे है, कौन सी आयत कैसे है, वो उन्हें समझाए कि अल्लाह की मर्जी क्या है। अगर आप वो हस्ती स्किप कर देते बीच में से, आप कहते मैं खुद समझ लूँगा, तो आप जाहिल आदमी, आपको कुछ समझ नहीं है। भाई बिल्कुल ऐसे ही कि आप कहें कि जनाब अली मुझे इंग्लिश आती है या मुझे उर्दू आती है, मैं बाजार जाऊंगा, MBBS की किताब उठा कर ले आऊंगा और उसे पढ़ूंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। भाई इंग्लिश तो आपको आती है, हाँ पढ़ ले। मैट्रिक तक आपने फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा है, तो आप मैट्रिक के बाद कहें जी मैं क्यों आगे प्री मेडिकल पढ़ूँ और यूँ मेडिकल कॉलेज में दाखिला लूँ, मैं नहीं करूँगा। मैं तो खुद MBBS की 10 किताबें फीस उठाऊंगा, 2 साल 3 4 साल 5 साल 10 साल में पढ़ लूँगा, मैं डॉक्टर से भी अच्छा डॉक्टर बन जाऊँगा, जैसे आजकल हो भी रहा है, हो रहा है। वो मुजर्रिबात नुस्खा हायजात, खासतौर पे होम्योपैथिक किस्म के जो लोग हैं ना, वो ब्रोशर उठा लेते हैं होम्योपैथिक के, वो नंबर लिखा हुआ है, दवाई नंबर R फलाना, R6 R5 R8 R10 R15 है जी, वो मुख्तलिफ कोड्स लिखे हुए, ये सरदर्द की दवाई, ये खांसी की दवाई, ये बुखार की दवाई। वो 2-4 ब्रोशर पढ़ने के बाद समझता है मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, वो ऐसी बात है। उसमें कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। वो आप कॉलेज जाते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, इम्तहान पास करते हैं, वो कहीं आपकी तरबियत की जाती है। छोटे मामूली इल्म के लिए कहाँ कुरान का इल्म, कहाँ होम्यो डॉक्टर का इल्म। इवन अगर आप मोची बनना चाहते हैं, आप कहें कि जी मोची की किताब उठा कर ले आऊँ, जूता गांठने का तरीका, या मैं नेट पे वीडियो देख लूँ जूता कैसे गांठा जा रहा है, इवन देन आप मोची नहीं बने। आप बनेंगे तब जब आप ज़मीन पर मोची के साथ बैठ के जूता गांठना सीखेंगे एक तवील अरसे तक, तब कहीं आप टाँका लगाएंगे, वरना औजार हथियार आपके हाथ में ही नहीं आएगा, चलेगा ही नहीं आपसे। खुद मेरे साथ ऐसा हुआ, हमने BSc की कंप्यूटर साइंस में, लेकिन जो कि कंप्यूटर था ही नहीं, सिर्फ वो थ्योरी पढ़ रहे थे, तो जब प्रैक्टिकल हो तो माउस हिलाना भी नहीं आता था। वो बाद में सीखा एक माउस चलाने वाले से कि माउस की प्लेसिंग कैसे करते, किताब पढ़ लेने से नहीं आ गया था। तो जब आप कुरान की बात करते हैं, जब आप दीन की बात करते हैं, तो आपको मुस्नद असातिज़ा की ज़रूरत पड़ती है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी वक्त की होती है इसी काम में। कोई हाफिज़ कुरान होता है, कोई कारी होता है, कोई आलिम दीन होता है, उसने सारी ज़िंदगी इसको सीखा होता है। वो मेरे जैसा नहीं होता कि जुमा 8 दिन हुए वो वीडियो बनाने लग जाए, ऐसा नहीं। फ़र्क होगा जिसने सारी ज़िंदगी किताब पढ़ी है, सीखा है, और किताबों को पढ़ के और 9 10 20 साल लगाए, उसके इल्म में फ़र्क होगा, वो सियाना होगा, उसकी बात को सुना जाएगा, उसकी बात को अहमियत देनी पड़ेगी, आपको उसका नुक्ता सीखेंगे। आप कहें नहीं मैं आप पढ़ लीजिए मैंने गल समझ आ गई, बेवकूफ़ तरीन आदमी है। आप कैसे जानते हैं कि आपको सारी बात, जब तक आपका इम्तहान ही नहीं हुआ, आपका मुकाबला ही नहीं हुआ, अच्छे और बुरे की तमीज़ कैसे आ गई? आपने तो ज़ाती असूल बना लिया अपनी मर्जी का। इम्तहान होगा, कुठाली में रगड़ा जाएगा, सवाल जवाब होंगे, फिर पता चलेगा कि मुस्तनद हदीस, बेहतर रिवायत, बेहतर हवाला किसके पास है, बेहतर तौजीह किसकी है, बेहतर तफसीर कौन कर रहा है। तो 8 10 20 50 100 आदमी बैठेगा, फिर बात पता चलेगी कि आप ठीक कह रहे हैं या दूसरा। वज़न किसकी बात पे? आप कहें जी मैं वज़न की लोड़ ही कोई नहीं, मैं आप कर ले सकता। अगर आप खुद कर लेते हैं
تو آپ ایک سوال کا جواب خود سوچیں کہ آپ تک دین پہنچا کیسے پہنچا ہے؟ آپ پیدا ہوئے ہیں ماں باپ کے گھر، تو سب سے پہلے تو ماں باپ تک سے پہنچا ہے آپ کو، پھر باپ نے یا ماں نے آپ کو اللہ کہنا سکھایا یا کلمہ سکھایا، وہ تو آپ گھر میں ہی کرتے ہیں اسکول جانے سے پہلے. پھر آپ کو 4-6 استاد مل گئے، انہوں نے آپ کو رگڑا لگایا، پھر کچھ پڑھایا، پھر قاری صاحب نے پڑھایا، تو 10-20-50 حوالے تو ویسے ہی آپ کی زندگی میں مست ہیں. آپ کیسے کہتے ہیں جی میں خود دین جان گیا ہوں؟ کہہ نہیں سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں خود سے پیدا ہو گیا؟ تو بھائی خود سے پیدا نہیں ہوئے آپ، ہے جی. یہ باقاعدہ ایک سائنٹیفک عمل ہوا ہے، بایولوجیکل جناب، اور اس کے بعد تخلیق ہوئی ہے انسان کی. ایسے آپ اکیلے کہیں جی میں آسمان سے گرا ہوں ایسے، یا براہ راست اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا. ایسے کبھی ہوا ہے ہی نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فرمان میں تبدیلی نہیں. وہ چاہتا تو فرعون کو ہی براہ راست اٹھا کر لے جاتا آسمانوں پر اور کہتا ہو سیدھا ہو جا، میں ہوں اللہ تعالیٰ، تو کہاں سے اللہ تعالیٰ. فرعون انکار کر سکتا تھا، فرعون گردن سے پکڑ لیا جاتا، ایک فرشتہ آتا فرعون کو اٹھا کے آسمان پہ لے جاتا اللہ کے سامنے، یہ لو کرو جی غلط. فرعون کہتا نہیں جی غلطی ہوگی، میں واپس جا رہی تھی، ہوں نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈا دے کے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہارون کو بھی ساتھ بھیج دو. یہ پیچھے اسی لیے ہوتا ہے کہ رابطے بنائے جاتے ہیں. خود تو بے نیاز ہے اپنی ذات میں، اس کو ضرورت ہی نہیں کہ کسی کو ہدایت دے یا گمراہ کرے، اس کو ضرورت نہیں. آپ کی ضرورت کی بات ہے اور آپ انسان کی ہی بات سمجھتے ہیں، سنتے ہیں. آپ کا حوالہ انسان ہی ہے، آپ کا حوالہ قرآن اور انسان، وہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی ذات نہیں ہے. کاغذ پہ چھپائی ہوئی ہے، بعد میں آپ تک پھر پہنچا ہے، اس میں انسانی حوالے ہیں، کاغذ پہ لکھنے والا بیٹھا ہے. آپ نے براہ راست حدیث یا وہ قرآن کی آیت نہیں سنی، براہ راست نہیں سنی، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور پھر آپ نے اس پہ یقین کیا کہ یہ قرآن ہے. آپ نے جبرائیل امین کو تو نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا سوائے نبی پاک، تو آپ کی دعوت کر نہیں سکتے. آپ کو ہمیشہ حوالے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو ہمیشہ انسان سے رابطے کی ضرورت پڑتی ہے. انسان کا رابطہ بیچ میں سے ختم کر دیں، آپ کے پاس کوئی رابطہ نہیں. آپ جو ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں وہ ایک انسان کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ میں اس کی پیروی کروں گا، اس کے راستے پہ چلوں گا، اس کی بات کو سیکھوں گا، سمجھوں گا. کسی اسکول میں داخل ہوتے ہیں، کسی ادارے میں داخل ہوتے ہیں، آپ کسی کونے میں بیٹھ کے علم نہیں حاصل کر لیتے، اور اگر کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس علم کا جانچا جانا ضروری ہو جائے گا کہ آپ کو جو علم پہنچا ہے وہ رحمانی علم ہے کہ شیطانی علم ہے، ذہنی کوئی خرافات ہیں یا الوہی ہے، قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف جا ہے. ورنہ قرآن شریف میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ ہم ایسے ان کو بھٹکا دیں گے راستے سے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، راستے سے بھٹکے ہوں گے، راستے سے ہٹے ہوں گے، اور وہ کہیں گے ڈیلی ایسی 5 وقت کی نمازی یہ بندے سانوں ساری گل دا پتہ ہے. اس طرح نہیں ہوگا. جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس میں احادیث کے حوالے ہوں گے، اس میں روایتوں کے حوالے ہوں گے، مستند اساتذہ کرام ہوں گے، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے وہ اہل سنت ہو، کوئی ہوگا. مستند اساتذہ کی جب بات آئے گی علماء دین کی، تو آپ کو سب کے آگے سر جھکانا پڑے گا کہ سب نے محنت کی ہے پیچھے، آپ کو بڑے ادب سے سننی پڑے گی سب کی بات. اور اگر آپ نہیں سنتے تو آپ جاہل رہیں گے، بالکل اس میں آپ شک نہ کریں. آپ کہیں جی سارے پاگل تھے پیچھے، مجھے ساری بات پتہ چل گئی، تو انسان بھائی آپ بھی پاگل ہیں. پیچھے 1400 سال میں سارے پاگل نہیں گزرے. جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں سیانہ ہوں، بس اصل پاگل ہوئی. جو سمجھے کہ جی مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں رہی، مجھ تک بات پہنچ رہی ہے براہ راست، بس راستے سے وہی ہٹا. شیطان کے ساتھ بھی ایسے کہ جی آپ آدم کو کیوں بنا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. ایسے بہت ڈیٹیل، وہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. اس وقت سے ہی جیلسی پیدا ہے کہ جی میں تو براہ راست آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں، اس کے پاس فرشتہ آئے گا، یہ سیکھے گا، حوالے دے گا، فساد کرے گا، شک لائے گا، مانے گا، کچھ انکار کرے گا، ڈھیر لگا دے گا. میں تو براہ راست جانتا ہوں، آپ مجھے خلافت دیں اور فرشتوں کو یا شیطانوں کو یا جنات کو دے دیں. جو براہ راست آپ سے مل چکے ہیں انہیں شک تو کوئی نہیں آپ کے ہونے میں، ہم زیادہ اچھا مانیں گے. آپ ایسے مٹی کے پتلے کو بنا رہے ہیں جس کو شک ختم ہی نہیں ہوگا، وہ تو محدود علم والا انسان ہے، اس کو تو
وہ وسعت نظر ہی نہیں ہے انسان میں. کون ہے جو آگ اٹھائے گا اور آسمانوں میں دیکھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بیٹھے ہیں؟ کون ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی بندوں والا الذین یؤمنون بالغیب ہی چاہیے. غیب پر جب ایمان لائے گا بغیر دیکھے اور پھر بھی ایمان لائے گا تو وہ اس کا مرتبہ ہوگا الگ. سیکھے گا، سمجھے گا، قدر کرے گا، گرے گا پھر اٹھے گا، تو وہ اس میں ایک قدردانی ہو جسے پہلے سے حاصل ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو پہلے سے جب جنت حاصل تھی تو اس کی قدر نہیں تھی. نکالا جب کٹھالی میں رگڑا دیا تو پھر جنت کی قدر آئی کہ نہیں، وہ بہت نایاب تھا، واپس جانا پڑے گا، واپس جانا چاہیے، اس کی طلب تڑپ رکھو. اور پھر سیکھا گیا اور پھر قانون بنائے گا، بہت کچھ ہوا. جنت میں جانے کے لیے یا واپس کیجیے، وہ بیسٹ آپشن تھی، اس سے بہتر زندگی کوئی نہیں ہے جنت والے. آپ نے سکھایا بات ہے کہ میں تو بھگت چکا ہوں نافرمانی کر کے، تو تم مت کرنا. لیکن نافرمانی تو کرتے ہیں نا لوگ، نافرمانی تو پھر بھی ہوئی، اس لیے کہ سیکھنے کا عمل جاری ہے. سیکھنے کا عمل جاری اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. وہ گمراہ کرتا ہے کثرت سے جسے چاہتا ہے، گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے کثرت سے ہدایت دے دیتا ہے. فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے. وہ اس وجہ سے گمراہ کرتا ہے کہ جب تک گمراہی کا راستہ ساتھ ساتھ نہ چلے، نیکی کے راستے کی قدر پیدا نہیں ہوگی، الگ نہیں ہوگا. پہلے ہی سارے ہی نیکی پر چلے جائیں، سارے ہی عبادت گزار ہو جائیں، تو ایک وقت آئے گا کہ جمود طاری ہو جائے گا عبادت کا. سجدہ ہے تو سجدہ ہی ہے، رکوع ہے تو. اب اگر تو فرشتہ ہونا جس کے اندر نفس کی علت نہیں ہے پھر تو کام ٹھیک ہے. اگر نفس کی علت ساتھ ہے، بشری شعور ساتھ ہے، پھر جمود ہوگا، پھر وہ بےراروی کی طرف جائے گا، پھر بہکے گا، پھر پھٹکے گا، خراب ہوگا. تو کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اگر سارے نیک ہو جائے نا، کل عالم سارے کے سارے، تو نظام خراب ہو جائے گا. نیکوں میں پھر برائی پیدا ہو جائے گی، چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی پیدا ہو جائے گی. بالکل اسی طرح کہ اگر سارے شیطان ہو جائے، کل عالم میں صرف شیطان کا راج ہو جائے، سارے ہی نافرمان، پھر بھی جمود طاری ہو جائے گا. پھر اس میں نیک شیطان پیدا ہو جائیں گے، اچھے شیطان جو برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے. شیطان بھی شیطانوں کو روکے گا، کیونکہ جس میں بھی شعور ہے، انسان ہے یا جن ہے، شعور ہے، نفس کی علت ہے، وہ ایک جگہ قائم رہتا ہے، وہ مقابلے پہ چلتا ہے. نیکی اور بدی کا مقابلہ جاری رہے، یہ کام کرتا رہتا ہے. پھر اس میں قدردانی آتی ہے، اچھے برے کی تمیز آتی ہے، صحبت آتی ہے تو پھر راحت کی اب تمیز آ جاتی ہے کہ راحت کیسی کمال کی چیز تھی، پھر اسے تمیز آ جاتی ہے. جیسے ہماری نئی نسلیں ہیں نا، جو شاور کھولا اور نیچے کھڑے نہا رہے ہیں، کھڑے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، پانی بہائے چلے جا رہے ہیں، انہیں وہ قدر آ سکتی ہی نہیں جو 1-1.5-2 کلومیٹر بھر کے گھڑا لانے والی کو تھی پہلے. وہ قدر اس میں ہے ہی نہیں. جس نے جان ماری، ایک گھڑا اٹھایا اور اوپن گڑھ سے بھرا اور لے کر آئی، سارا دن اسی کو استعمال کیا، بچا بچا کر سنبھال کے، جو قدر اس میں پانی کی ہے وہ شاور کے نیچے کھڑے ہونے والے میں ہرگز نہیں، جب تک کہ اس کا شاور بند نہ کر دیا جائے. ہاں چلو وہ تو آج کل تو نہانے سے ہی قائم ہے. آج کل تو مثال یہ ہونی چاہیے کہ نیٹ کی قدر اسے ہے جس کا وائی فائی بند کر دیا جائے. پھر پتہ لگے گا ہو لٹ گئے پٹ گئے، وائی فائی آن کرو، نہیں تو دم گھٹ جائے گا. تو قدر تب آئے گی آپ کو. بہرحال جب سگنل نہیں ہوتے نا تو پھر قدر آتی ہے، وہ نیٹ پہ چلا گیا. تو بہرحال جنہوں نے استعمال ہی نہیں کیا ان کو بیچاروں کو کیا لینا دینا ہے. جو ساری زندگی کھیتی باڑی کرتا رہا، کچے مکان میں بیٹھا رہا، اس نے بجلی دیکھی ہی نہیں، بجلی والا پنکھا چلایا ہی نہیں، اس کو پرواہ کیا لائٹ آئی یا گئی ہے. جس نے موٹر سائیکل یا گاڑی چلائی نہیں، اسے پیٹرول سے کیا لینا دینا، اس سے بے نیاز. جو ہے ₹1,00,000 لیٹر ہو جائے کی فرق پہنتا ہے، اس نے کہیں جانا ہی نہیں، اس کا کوئی سفر ہی نہیں، گھر میں رہے ہیں 4 چفیرے، بس پیدل ہی واک ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں. تو بہرحال بہت ساری چیزیں جو الگ ٹاپک بن جاتے ہیں بہت سارے، تو توبہ استغفار کرتے رہنی چاہیے. اور سیدھے راستے کو اگر چلنا ہے تو آپ کو قرآن شریف پڑھنا پڑے گا، احادیث پڑھنی پڑیں گی، اساتذہ کی تصانیف دیکھنی پڑیں گی، اور علماء کرام جو پیچھے گزر چکے ہیں مستند نام ہے، ہر ایک کو بڑے ادب سے پڑھنا پڑے گا سیکھنے کی غرض سے. ورنہ آپ نہیں سیکھ سکتے. آپ کہیں جی میں آپ پڑھ لے سکتا، بہت اچھا ہے، آپ کوشش کر لیں، آپ عربی سیکھیں،
اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی جان لینے کے بعد آپ قرآن جان جائیں گے تو انتہائی جاہلات میں. هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم، ہے جی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے امیوں میں نبی پاک کو مبعوث کیا. امی کہا ہے مکہ والوں کو، عرب والوں کو جو عربی جانتے تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، کمال مصنف تھے، بڑے بڑے کتابیں لکھی ہوئی تھیں انہوں نے پہلے سے. عرب کا مطلب یہی تھا کہ لٹریٹ لوگ، پڑھے لکھے سیانے. انہیں قرآن شریف نے کہا یہ امی ہے اس لیے کہ یہ قرآن شریف نہیں جانتے عربی جاننے کے باوجود. تو ہم نے ان میں ایک رسول مبعوث کیا جو انہیں سکھائے بات کو، انہیں تمیز دلائے. تو پھر عرب دانوں کو، اہل زبانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عربی سکھائی گئی قرآن شریف والی. وہ الگ عربی ہے، الگ بات ہے. صرف عربی جان لینا ہی کافی ہے. اس کے لیے شرح صدر ہونا، دل کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے، حوالگی ضروری ہے، سپردگی ضروری ہے. یہ تو آپ نہیں سیکھ سکتے. آپ کہیں سمپل میں الف لام میم کاف ہا یا عین صاد نون قاف لام میم میں بڑا اچھا تلفظ ادا کر لوں، ایسا نہیں. تو اس سے تو بہت اچھے پڑھنے والے بہت اور موجود ہیں. اور آپ کہیں جی بڑی صورتحال لگا لوں، تو آپ ہندوستانیوں سے اچھی صورتحال نہیں لگا سکتے. جو انہوں نے بھجن گائے ہوئے ہیں نا، اس سے اچھی سر نہیں لگا سکتے آپ. سر تال لگانے کا بھی معاملہ نہیں ہے. یہ تو بالکل حوالگی کا کام ہے، سپردگی کا کام ہے کہ آپ بالکل کھلے بندوں ہینڈز اپ کر کے اس کے حضور پیش ہوں گے اور قدر کریں گے. جو فضلنا بعضکم علی بعض ہے اس کو سمجھیں گے کہ کس کو کس پہ فضیلت دی گئی ہے. علم حاصل کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں جب تو ان کے مرتبے کس طرح بڑھ جاتے ہیں. وہ فضیلت آپ کو جاننی پڑے گی اور سیکھنا پڑے گا. اس میں پیران الزام کی اور گدی نشینوں کی بات نہیں کر رہا تھا کہ ہم کہیں جی چشتی صابریوں میں آ جاؤ. ان میں بڑے بڑے جاہل موجود ہیں، ان سے بچ کے رہنا. میں تو ایک محنت والے کی بات کر رہا ہوں جو محنت کرتا ہے، چاہے وہ صاحب سلسلہ ہے چاہے باہر میں، کمال اسی کو ملے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ بیعت ہوئے ہیں اور صابری صاحب ہیں یا قادری صاحب ہیں تو آپ کو ہی فیض ملے گا. بالکل ایسی بات نہیں. کالا بھی فیض حاصل کر سکتا ہے اور گورا بھی. بس محنت کا میدان ہے، جو محنت کرے گا اسے حاصل ہوگا، نہیں کرے گا کچھ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، پھر ہم اور بات کریں.